حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال 8 ماہ 22 دن رہی. اتنا عرصہ انہوں نے خلافت کی ہے، پھر وہ شہید ہوئے. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کس طرح شروع ہوتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. 2 باتیں ہیں. ایک ہے ان کا بیعت خلافت، یعنی ان کی بیعت کی گئی اور ان کو خلیفہ مان لیا گیا، اور پھر ان کی خلافت کا دور ہے. یہ 2 باتیں، اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. بیعت خلافت. ایک بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب خلافت کے لیے کس طرح ہو. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب صحابہ کرام کے مشورے سے ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب حضرت ابوبکر کے فیصلے سے اور صحابہ کرام کی تائید سے ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب 6 رکنی شورا کے اندر ہوا اور سب مدینہ کی رائے لی گئی. اب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کس طرح ہوا. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ 3 خلفائے راشدین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا اس وقت کوئی نہیں تھا، اور یہ سب کے ذہنوں میں طے شدہ بات تھی کہ اب خلافت کے لیے اہل حضرت علی. اس لیے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو رہا تھا خلافت کے لیے، تو اس وقت بھی 2 نام آئے تھے. جب عبد الرحمن ابن عوف مدینہ منورہ کے لوگوں سے رائے لے رہے تھے کہ آئندہ حضرت عمر کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو 2 آدمیوں کے بارے میں رائے آ رہی تھی، ایک عثمان اور ایک علی. جس میں زیادہ رائے حضرت عثمان کی طرف تھی. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا. پھر اس میں جو بلوائی لوگ تھے، جو فتنہ باز لوگ تھے، جو عبداللہ ابن سبا کا گروپ تھا، سبائی فتنہ، وہ بھی یہی چاہتے تھے، مسلمان لوگ بھی یہی چاہتے تھے. اس لیے مہاجرین و انصار کا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. خلافت کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے. اگر اختلافات ہوئے ہیں اور آگے آتے ہیں، وہ ایک اور مسئلے پر ہوئے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 1 ہفتے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا ہے. صحابہ کرام ان کے پاس آئے اور ان کو کہا ہے کہ آپ خلیفہ منتخب ہو جائیں، آپ بیعت لے لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. فرمایا تم اپنے کسی بہتر آدمی کو بنا دو، میں اس کے ساتھ مدد کروں گا، اس کا وزیر بن کر، اس کا معاون بن کر کام کروں گا، لیکن مجھے مت منتخب کرو. لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ بھی بنیں گے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2 راستے تھے. یا وہ اس خلافت کی ذمہ داری کو قبول کر لیتے یا نہ قبول کرتے. اس میں زیادہ نقصان کس میں تھا؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت کو قبول نہ کرتے تو جو فتنہ باز لوگ تھے وہ مزید فتنہ پھیلا رہے. اب تک مدینہ منورہ میں کوئی ذمہ دار خلیفہ نہیں تھا، اور مدینہ منورہ میں ان لوگوں نے لوٹ مار بھی شروع کی تھی، اور مزید وہ اپنے اس فتنے کو وسعت دے رہے تھے.
اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس خلافت کو قبول کرتے تو کیا خدشات تھے؟ اگر وہ اس خلافت کو قبول کرتے تو بعض لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ شاید ان قاتل لوگوں کے ساتھ ان کا کچھ رابطہ ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں جتنا دفاع حضرت عثمان کا کیا وہ کسی نے نہیں کیا ہے، یہ حضرت عثمان کے خاندان والے مانتے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آدمی نے گڑبڑ کی ہے جس کی وجہ سے وہ مروان ہے، مروان قائل ہے اس بات کا، وہ مانتا ہے کہ جو دفاع حضرت علی نے کیا وہ کسی نے نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کی حفاظت چوکیداری میں لگا، اور حضرت حسن تو اس میں بہت سخت زخمی بھی ہوئے، اور جب وہ شہید ہوئے تو اپنے بیٹوں کو ڈانٹا بھی ہے کہ تم کیا کر رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا۔ اور بعد میں جب اس قسم کی باتیں ہوئی تو حضرت علی نے صاف کہہ دیا کہ اللہ آپ گواہ ہیں کہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ لیکن اب دو صورتیں تھیں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس خلافت کو قبول نہ کرتے تو یہ فتنہ اور وسیع ہو جاتا، اور امت کے اندر بہت بڑا انتشار ایسا پھیل جاتا کہ جو غیر لوگ تھے یہود اور نصارہ ان کو پورا موقع ملتا اندر آنے کا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پورے صورتحال کو دیکھا اور پھر مہاجرین و انصار کے اصرار کو دیکھا کہ وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو خلیفہ بننا چاہیے اور اس خلافت کی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قبول کروں گا لیکن ایک شرط پر۔ شرط یہ ہے کہ یہ کیا صرف آپ لوگوں کی رائے ہے یا مدینہ کی بستی میں بہت سے مہاجر و انصار صحابہ رہتے ہیں وہ بھی اس پر راضی ہیں یا نہیں، تو مجھے ان کی مرضی معلوم ہونی چاہیے۔ اور نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر میں خلیفہ بنوں گا تو اس طرح بند کمرے میں نہیں، پھر مسجد نبوی کے اندر یہ بات ہوگی تاکہ سب کے سامنے آ جائے۔ تو پھر مسجد نبوی کے اندر بیعت ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تمام مہاجرین و انصار جو وہاں تھے وہ شریک ہوئے۔ اگر کوئی نام لیتا ہے کہ فلانا نہیں تھا فلانا نہیں، تو یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی، جو اس موقع پر تھے وہ آ گئے تھے۔ تو یہ انتخاب ہوا ہے اور اتفاق ہوا ہے مہاجرین و انصار کا۔ اس میں خاص طور پر بات آتی ہے تاریخ کی کتابوں میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کی بات۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن رہے تھے اس وقت وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا، ان میں حضرت ابوبکر وفات ہو چکے تھے، حضرت عمر شہید ہو گئے تھے، حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے، ابو عبیدہ بن الجراح کا انتقال ہو گیا تھا طاعون میں، عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ابھی جو موجود تھے ان میں حضرت علی ہیں، سعد بن ابی وقاص ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت سعید بن زید ہے۔ علی، سعد، سعید، زبیر، طلحہ، وہ 5 نہیں ہیں اور 5 ہیں۔ وہ جو 5 ہیں ان میں ایک تو حضرت علی ہو گئے خلیفہ اور باقی 4 نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے
کہ جن صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کو مجبور کیا گیا تھا اور تلوار ان پر رکھ کر ان کو کہا گیا تھا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم قتل کر دیں۔ یہ روایت اتنے صحیح درجے کی نہیں، یہ کچھ کتابوں سے لی گئی ہے، العقد الفرید، تاریخ یعقوبی اور تاریخ مسعودی۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں جو ہمارے ٹھوس عقائد ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ایسے کمزور روایات سے ہم نہیں متاثر ہوتے، اور ہماری عقیدت جو صحابہ کرام کے ساتھ ہے، ایسے کمزور نقل کرنے والے، اس سے ہماری اس عقیدت پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ نے بیعت کی ہے، بعد میں ان کا اختلاف ہوا ہے۔ حضرت طلحہ حضرت علی کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے، ہم نے انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ جمل کی جنگ ہوئی ہے، یہ دونوں حضرات حضرت علی کے مقابلے میں آئے ہیں، بصرہ کے، یہ جو جنگ ہوئی ہے بصرہ کے پاس، اور حضرت طلحہ تو اسی میدان میں شہید ہو گئے، اور حضرت زبیر جنگ سے نکل گئے ہیں، اور بیچ میں ان کو اسی ایک فتنہ بعد آدمی نے نماز میں سجدے کی حالت میں شہید کیا حضرت زبیر کو، وہ کنارہ کش ہو گئے تھے۔ یہ واقعات حقائق آئیں گے حضرات، جو لوگ ہیں دین کے نام پر آئے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں، واقعات کو نسخ کر کے اب تک یہ چل رہے ہیں۔ تو ان حضرات نے حضرت علی کی بیعت کی ہے، ان کو اپنا خلیفت تسلیم کیا، بعد میں اختلافات ہیں، وہ ایک اور بات پر ہے، وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اتنی بات ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین و انصار کے اتفاق سے خلیفہ تسلیم کر لیے گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہو جاتی۔ تین باتیں ہوتی ہیں ہر دور میں ہم کرتے ہیں، ایک وہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ایک خطبہ دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ایک خطبہ دیا تھا، جس میں انہوں نے اپنا انداز لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ میں کس طرح کام کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا تھا، حضرت عثمان نے خطبہ، اب حضرت علی بھی خطبہ دیں گے۔ دوسری بات ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام کے لیے کیا کارنامے انجام دیے گئے، اور تیسری بات ہوگی کہ ان کے دور میں خلافت کا نظام کس طرح چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دو لوگ گمراہ ہوئے، اس لیے حضرات اس بات کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض حضرت علی کی جھوٹی محبت میں گمراہ ہوئے روافض، اور بعض حضرت علی کے بغض میں گمراہ ہوئے ہیں، وہ خوارج۔ بعض نے حضرت علی کو مکمل صحابہ کرام کے مقابلے میں لائے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک مرتبے کے آدمی تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ظلم کیا، اور ان کے اس مرتبے میں وہ لوگ رکاوٹ بن گئے تھے، اور وہ ظالم لوگ تھے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں حضرت علی کا ہاتھ۔ حضرات ہم اہل سنت والجماعت ان دونوں فرقوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے ہر صحابی کو اپنے ایمان کا، اپنے عقیدت کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کے ساتھ کچھ بھی فرق آ گیا تو ہمارے ایمان خطرے میں ہو جائے، ہمارے ایمان کی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ اس امت کے درمیان
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیچ کا واسطہ اور کڑی جہاں سے زنجیر جا کر جڑتی ہے وہ صحابہ کرام کی کڑی. اگر اس کڑی کو بیچ سے ہٹا دیا گیا تو آپ علیہ السلام ایک طرف ہو جائیں گے، پوری امت ایک طرف ہو جائے گی. اس لیے جھوٹے واقعات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. تمام صحابہ کرام ہمارا ان کے ساتھ تعلق. قرآن کریم کے اندر سورہ حشر پارہ نمبر 28 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام کے دو جماعت، ایک مہاجرین ایک انصار. مہاجرین کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، قرآن کی نص قطعی. اور انصار کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، نص قطعی. یہ امت کے دو حصے، اب تیسرا حصہ فرمایا تیسرا وہ ہے جو ان کے بعد آتا ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے لیے کوئی غلط بات، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی میل نہ آئے. تو حضرات ہماری یہی دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام میں کسی بھی صحابی کے لیے کوئی میل نہ آئے، ہم ان سے انتہائی محبت اور عقیدت کرتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ منتخب ہو گئے خلیفہ. خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا. اب اس خطبے میں آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حرم کی زمین کو محترم قرار دیا، مسلمانوں کو اخلاص، محبت اور اتحاد و اتفاق کی بڑی تاکید فرمائی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بجز اس صورت کے کہ کوئی شرعی حق واجب ہو. خدا کے بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرو. قیامت کے دن تم سے زمین اور مویشیوں کے معاملے کے متعلق بھی باز پرسوگی پوچھا جائے. اللہ عز و جل کی اطاعت کرو، اس کے احکام سے سرکشی نہ کرو، نیکی کو قبول کرو اور بدی سے پرہیز کرو. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امت کو پیغام دے رہے اور وہ امت کو اسی طریقے پر خلیفہ ہونے کے بعد چلانا چاہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ منتخب ہو گئے تو اس کے بعد 4 مہینے اس انداز میں گزرتے اور مدینہ منورہ میں لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہے، حج کے لیے گئی. حضرت معاویہ شام میں، حضرت زبیر اور طلحہ مدینہ منورہ بیعت کیے. اب 4 مہینے گزرنے کے بعد ان کا مطالبہ ہے کہ یہ قاتل جو حضرت عثمان کے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. ان کو سزا کیوں نہیں ملی؟ 4 مہینے گزر گئے، پھر رہے ہیں، آزاد پھر رہے ہیں. حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اب حضرت علی کی اجازت سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں سے حضرت عائشہ نکلی تھی کہ راستے میں یہ مل گئے. اطلاع ان کو ہو گئی کہ عثمان کو اس طرح ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. یہ خبر مکہ بھی پہنچ گئی اور مدینہ منورہ میں نعمان ابن بشیر ایک صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون سے رنگین قمیص اور ان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اپنے ساتھ شام لے گئے. حضرت معاویہ کو دے دی اور حضرت معاویہ نے وہ رنگین قمیص اور وہ کٹی انگلیاں منبر پر رکھ دی اور
مسجد کے اندر کوہرام مچ گیا اور لوگ زمانے تک روتے رہے. مسلمانوں کے خلیفہ کو اتنے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. اب سب لوگوں کے اندر ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے کہ ان ظالم قاتلوں سے قصاص لینا چاہیے. اور یہی رائے حضرت علی کی بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں فوری ہونا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں حالات بہت گڑبڑ ہیں، ان لوگوں نے بہت زیادہ اپنا کنٹرول کر لیا ہے. پہلے ان کی گرفت کو ڈھیلا کرنا پڑے گا، پہلے ان مجتمع کو منتشر کرنا پڑے گا، ان کی قوت کو توڑنا پڑے گا، پھر ہم یہ کام کریں. اس اجتہادی معاملے میں اختلاف ہو گیا اور وہ اختلاف کے اندر پھر یہی قاتل لوگ بیچ میں آئے ہیں اور انہوں نے گڑبڑ کر کے معاملے کو خراب کیا ہے. اس پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات ہوگی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، یہ دیکھنا حضرت، یہ پورا اسلامی ریاست ہے مکمل. حضرت عثمان جب شہید ہوئے، یہ والا جو ہلکا رنگ